مجھے لگا امی نے طنزاً ایسا کہا۔ جلدی؟ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ مجھے گھر سے نکلے ابھی صرف آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ یا اپنی یہ بھولی ہوئی چیز واپس لینے آئے ہو؟ دوبارہ امی کی آواز آئی اور ان کے ہاتھ میں میرا وہی لائٹر تھا جسے تھوڑی دیر پہلے میں اس بنگلے پر گرا کر آیا تھا۔ اب میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں ہلکا سا گمان آیا کہ کیا یہ واقعی میری امی بھی ہیں یا کوئی اور مخلوق جو میری ماں کی شکل میں میرے سامنے موجود ہے۔ امی مسلسل بولے جا رہی تھیں اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بول رہی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے چاروں اطراف کی زمین بہت تیزی کے ساتھ گھومنا شروع ہو گئی ہے۔ میں ہکا بکا خود کو آسمان کے چاروں اطراف گھومتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ امی نے مجھے بہت زور سے جھنجھوڑا اور اسی دوران سب کچھ نارمل ہو گیا۔ تمہارا فون؟ ہوں کیا میں نے امی سے پوچھا۔ تمہارا فون بج رہا ہے، امی کے لہجے میں اب غصہ تھا۔ میں نے جلدی جیب میں سے موبائل نکالا تو دانش کی کال آ رہی تھی۔ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے فون اٹینڈ کیا۔ ہاں بولو دانش۔ سر ٹی وی دیکھا؟ دانش نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، کیا ہوا؟ سر ایک اور حادثہ ہو گیا ہے، اور اب کی بار نہ اس کی کوئی CCTV فوٹیج ہے اور نہ کوئی ثبوت کہ یہ قتل ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر خودکشی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ موت بالکل نارمل نہیں ہے، کیونکہ ایک عام انسان کے لیے ایسے خودکشی کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور اس حادثے کی تمام تفصیلات میں نے آپ کو میل کر دی ہیں، ساتھ میں اس جگہ کی اور لاش کی ویڈیو بھی بنا کر بھیج دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل پہنچتا ہوں۔ میں نے دانش کی بات تفصیل سے سننے کے بعد فون کاٹ دیا۔ امی مجھے کل واپس جانا پڑے گا، ایک اور حادثہ ہو گیا ہے، میں نے امی کو بتایا۔ بیٹا تم یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہر وقت خون خرابہ، لاشیں، مجھے تمہاری بڑی فکر رہتی ہے، امی نے میرے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ امی آپ میرے حوالے سے پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنا ڈھیر سارا خیال بھی رکھتا ہوں، اور آپ جانتی تو ہیں کہ یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے، میں نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا، کیا وہ حقیقت ہے یا محض میرا وہم ہے؟ اگر وہم ہے تو مجھے اتنا ڈر کیوں لگ رہا تھا، اور اگر حقیقت ہے تو میں کیوں ان سب چیزوں سے دور بھاگ رہا ہوں؟ یہی تو وہ ساری باتیں ہیں جنہیں میں بچپن سے جاننا چاہتا تھا، اسی پراسرار مخلوق کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اب اگر میرے سامنے آ رہے ہیں تو میں کیوں ان سے دور بھاگ رہا ہوں؟ ایک دفعہ پھر میرا ذہن آج اپنے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب مسئلوں کی طرف چل نکلا، اور بہت دیر بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے آج ہونے والے حادثے کی میل چیک کرنی ہے۔ میں نے لیپ ٹاپ نکالا اور ای میل چیک کیا۔ یہ ایک لڑکی کی تصویر تھی جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، عمر 24-25 سال، MPhil کی طالبہ، ساتھ میں جاب بھی کر رہی تھی اور کسی فلیٹ میں اکیلے رہتی تھی۔ تمام تفصیل کو پڑھنے کے بعد میں نے وہ ویڈیو چلائی۔ اسی خوبصورت لڑکی کی پنکھے سے لٹکتی ہوئی لاش، گردن میں بہت بے دردی کے ساتھ چھری دھسی ہوئی، دونوں ہاتھوں کی رگ کٹی ہوئی، ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ خون کا ایک قطرہ تک پورے گھر میں کہیں موجود نہیں تھا۔ نہ صرف یہ، بلکہ اس بلڈنگ کی CCTV فوٹیج کے مطابق کوئی بھی رات کے اس پہر جب اس لڑکی کی موت واقع ہوئی نہ بلڈنگ کے اندر آیا اور نہ اس دوران باہر گیا۔ ہمسایوں کے مطابق لڑکی کی فلیٹ سے کچھ دنوں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی رات کو برتنوں کے گرنے کی آواز آتی، کبھی لڑکی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی زور زور سے رونے کی آواز آتی، گھنٹوں تک لڑکی کے بولنے کی آواز آتی رہتی، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بالکل نارمل لوگوں کی طرح جواب دیتے ہوئے سب ٹھیک ہے کا یقین دلایا۔ لیکن کل رات اس کے فلیٹ سے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں، جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی، اور جب پولیس پہنچی تو اس سے پہلے ہی وہ خودکشی کر چکی تھی۔ ان تمام تفصیلات کا مطالعہ کرتے ہوئے پتہ تک نہیں چلا اور رات کے 2 بج گئے۔ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑا فریش ہونے کے لیے
منہ دھونے میں بیسن کی طرف گیا۔ اچھے سے منہ دھو کر بیسن کے سامنے لگے شیشے میں دیکھا تو مجھے اپنے چہرے پر تھوڑا سا خون دکھائی دیا۔ میں نے دوبارہ اچھے سے منہ دھویا اور واپس شیشے میں دیکھا تو ایک شدید جھٹکے کے ساتھ جا کر دروازے پر لگا۔ شیشے میں وہی سائے کی طرح مدھم دکھنے والی پراسرار مخلوق کھڑی تھی۔ میں نے جلدی جلدی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو لاک نہ ہونے کے باوجود دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ دوبارہ آئینے پر نظر پڑی تو وہ مخلوق آہستہ آہستہ آئینے سے باہر نکل رہی تھی۔ اب ڈر کے مارے میں نے ساتھ چیخنا بھی شروع کر دیا کہ شاید میری آواز سن کر کوئی میرے کمرے میں آ جائے، لیکن بے سود، کیونکہ میرا کمرہ اوپر تھا اور رات کے 2 بجے نیچے گھر میں کون جاگ رہا ہوگا۔ ایک دم میرا ڈر خود بخود بہت کم ہو گیا۔ وہ مخلوق چلی گئی اور محسوس ہونے لگا جیسے اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ میں نے دوبارہ اپنی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو پیچھے واقعی کوئی نہیں تھا۔ میں آہستہ سے چلتے چلتے بیسن کی طرف گیا۔ شیشے میں دیکھا تو سب کچھ بالکل نارمل تھا، ایسے جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے جیسے ہی دروازے کی طرف مڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری روح میری جان سے نکل رہی ہے اور میں بالکل دم بخود کھڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ سامنے اب نہ صرف وہی سائے کی طرح دکھنے والی مخلوق کھڑی تھی، بلکہ اس کے ساتھ وہی تینوں لڑکیاں جن کی موت ابھی کچھ دن پہلے ہی بہت عجیب و غریب اور غیر معمولی طریقے سے ہوئی تھی، اپنی اسی حالت میں کھڑی تھیں جس حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ ایک لڑکی کے گردن میں رسی تھی جس سے اس نے خودکشی کی تھی اور اس کی ٹانگیں اب بھی زمین کے بجائے ہوا میں بالکل اسی طرح لٹک رہی تھی جیسے میں نے ویڈیو میں دیکھی تھی۔ دوسری لڑکی جس کی موت دفتر میں ہوئی تھی، اس کے چہرے اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور اس سے پہلے مرنے والی لڑکی کا سر ہی دھڑ سے الگ تھا، اور یہ تینوں وحشت ناک لاشیں خون سے لت پت اس سائے جیسی مخلوق کی پیروی کرتے ہوئے اب باقاعدہ میری جانب بڑھ رہی تھیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں نے آخری دفعہ ساری طاقت لگا کر بہت زور سے چیخنے کی کوشش کی تاکہ کوئی میری آواز سن لے۔ مجھ پر وحشت اتنی زیادہ طاری ہو چکی تھی کہ اپنی تمام تر طاقت لگانے کے باوجود میرے لبوں پر جنبش تک نہ ہوئی۔ اب میں ساری امیدیں چھوڑ کر اپنی موت کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اسی دوران بہت زور سے دروازہ کھلا، جس کے ساتھ ہی سارا منظر بالکل پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ اب وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا سر ایسے بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا جیسے منو بوجھ اٹھایا ہوا ہو۔ میرے والدین کمرے سے بیسن کی طرف آ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے میں نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ میرا سر کسی نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، یہ شاید امی تھیں۔ دونوں مجھ سے کچھ بول رہے تھے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوسوں دور سے مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہو۔ اب میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا چکا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دانش کو سرہانے موجود پایا۔ سر، اب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق مسلسل ذہنی دباؤ اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہیلوسینیشن کا شکار ہو گئے ہیں، جس وجہ سے آپ کو اپنے آس پاس ایسی مخلوق دکھائی دیتی ہے جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے، دانش نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ دانش، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میری اس عادت کا تم سے بہتر کس کو پتا ہے کہ میں ایسی کسی مخلوق پر یقین تک نہیں رکھتا۔ اپنے پورے بچپن سے میں اس پراسرار مخلوق کو دیکھنے کے لیے کئی گھنٹوں تک گھر کے پاس والی ویران حویلی میں بیٹھا رہتا تھا، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے فریب نظر ہے؟ مجھے ڈاکٹرز کی بات پہ بہت غصہ آیا کہ کل رات میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں اور انہیں یہ سب کچھ فریب نظر لگ رہا ہے۔ سر، ایک اور بات بھی آپ کو بتانی تھی، دانش نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ضرور کوئی اور حادثہ ہوا ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ اوپر سے آرڈرز موصول ہوئے ہیں کہ اب اس کیس کی تحقیقات کے لیے کوئی بہت بڑے جنات کے ماہر آفیسر کو بھیجا جا رہا ہے۔
جنہوں نے باقاعدہ جنات کے اوپر باہر کے ملک سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور انہوں نے ایسے بیسیوں کیسز کو حل کیا ہے۔ وہ آج شام تک پہنچ کر اس کیس کا چارج سنبھال لیں گے۔ اور دانش اور کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ میں نے دانش سے پوچھا۔ اور سر، آپ کو بھی ان کے انڈر ہی کام کرنا پڑے گا۔